اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ جو جولائی کا مہینہ ہے یہ کشمیر کے حوالے سے اس کی دو طرح کی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ کہ 1931 میں جولائی 1931 آلموسٹ 13 جولائی کو یہ ہوا تھا کہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کشمیر کے اندر ہری سنگھ کا راج تھا اور وہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم تو ہو رہا تھا، لیکن ہوا کیا کہ ایک گورا میجر تھا، اس کا ایک ملازم تھا عبد القدیر، تو اس نے ایک نعرہ حق بلند کیا کہیں کسی جگہ پہ، اور اس نے کہا کہ یہ جو آکوپینٹس ہیں ان کو مسمار کیا جائے اور ان کو نکالا جائے اور ہمیں اپنی آزادی ملنی چاہیے اور انگریزوں کو واپس جانا چاہیے۔ تو اس کے اوپر اس وقت کی حکومت برہم ہوگی، انہوں نے نوٹس لیا۔ تو جو ڈوگرا گورنر تھا اس نے کیا کیا کہ فوری طور پہ جون کے مہینے کے اندر ایک چارج شیٹ بنائی، ایک ایف آئی آر درج کی اور عبد القدیر کو اریسٹ کر لیا اور ہال اپ کیا، اور اس کے خلاف سری نگر جیل میں ایک مقدمہ چلنا شروع ہوا۔ جب یہ مقدمہ کی تاریخ تھی 13 جولائی 1931، اس سے پہلے کئی ہیرنگ ہوئی، تو اس پہ سارے کشمیری اکٹھے ہو گئے، کو 5000 اور حکومت کی مرضی کے خلاف، اور دے فلاکڈ ان اباؤٹ 2,000 کشمیری جو تھے وہ جیل کے اندر بھی گھس گئے۔ تو وہاں ہیرنگ سٹارٹ ہوگی، یہ اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ جو ہری سنگھ ہے اس نے کو 500 سولجرز کی دہلی سے امداد بھی منگا لی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ہیرنگ سنی جا رہی تھی اور اس وقت لوگ نعرے لگا رہے تھے عبد القدیر کے حق میں کہ یہ مجاہد ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو کرتے کراتے زور کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اس وقت سب نے کہا کہ ابھی جماعت سے ہوگی، تو اذان دینی شروع کی۔ تو اس پہ گورنر جو ہے ڈوگرا گورنر، اس نے کہا کہ جی ان کو اس پہ فائر کرو۔ فائر کیا تو بندہ ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا، دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، اسی طرح تقریباً 22 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، لیکن انہوں نے اذان اپنی کمپلیٹ کی اور پھر نماز بھی ادا کی۔ تو یہ جو 22 شہداء تھے، اور یہ جو عبد القدیر کا ایک مجاہدانہ فعل تھا، اس کی یاد میں 13 جولائی کو ہمیشہ کشمیری اپنی وہ یاد بناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ تو اس لیے یہ سوچا جائے کہ کشمیری ایک ایسی قوم ہے جس کے دل کے اندر آزادی کی جو خواہش ہے وہ بہت پرانی ہے۔ یہ تو ایک بہت آزاد خیال اور بڑی ایک اچھے لوگوں کا ایک ریاست ہے، تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف بھی یہ قربانیاں دی۔ ابھی ہم آگے آتے ہیں 8 جولائی 2016، برہان وانی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ برہان وانی جو نوجوان ہے یہ 1994 میں پیدا ہوا، اور اس وقت اس کی عمر تقریباً 22 سال کی تھی جب اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حزب المجاہدین کا کارکن، کمانڈر، ایریا کمانڈر تھا، اور یہ اپنی ایک یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق کہ آپ اگر فارن آپریشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہتھیار بھی اٹھانے پڑیں تو آپ اپنی ریزسٹنس کر سکتے ہیں، یہ انڈیجنس موومنٹ کا ایک حصہ تھا، اور یہ بڑا بہادر اور جری سالار تھا، اور یہ اس نے اپنی ساری زندگی جو آگے پڑی ہوئی تھی اس کو قربان کیا، اپنے والدین کے لیے ایک صدمہ دیا، اور یہ تقریباً 22 سال کی عمر میں لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ اور برہان وانی کو یہ جو امریکن ہیں، جو کینیڈین ہیں، جو یورپین یونین اور بھارت، انہوں نے یہ حزب المجاہدین کو ٹیررسٹ ایک اسٹیٹ اور اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، ویئر ایز یہ لوگ جو اپنی جان نثار کر دیتے ہیں اور آگے آتے ہیں تو ان کو تو مجاہد کہنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جارج واشنگٹن نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، تو اس میں اور برہان وانی میں فرق یہ ہے کہ وہ شہید نہیں ہوا تھا لڑتے لڑتے، اس نوجوان نے
اپنی جوانی میں اپنا خون دیا، ایک ایسا نذرانہ دیا جو سپریم سیکریفائس ہے فار دیئر انڈیپینڈنس. لیکن کاش کہ مغرب کے سٹینڈرڈ دوغلے ہیں اور وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اور ان کے جہاں اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو وہ آگے چلاتے ہیں. تو ابھی ہم اس موقع کے اوپر ایک تو ہم سب کو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، میں اینڈ کے اوپر اس کو ہائی لائٹ بھی کروں گا. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو فضا ہے دنیا میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک یونی پولر ورلڈ ہے، ایک یونی پولر پاور ہے، اور اس کا بالکل یہ دل نہیں ہے کہ وہ یونی پولر کے اس سٹیٹس سے اس کو ہٹایا جائے. یہ نیچرل بات ہے. دے ول فائٹ بیک، دے وڈ ناٹ لائک کہ کسی طریقے سے بھی ان کی جو ہیجمنی ہے ایک سنگل تھانے دار دنیا کا بننے کی، وہ اس کو، اور دیٹ از دی ریزن. اور دوسرا اس پہ ترا یہ ہے مسلمانوں کے لحاظ سے کہ ان کی جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ڈیپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر یہودیوں کا وہ اپنا ان کی توتی بولتا ہے، اور وہ اس کے اوپر افیکٹو. دیٹ از دی ریزن کہ اسرائیل ان کا ایک ناجائز بچہ ہے جس کو انہوں نے جنم دے کے وہاں بھیجا عرب دنیا میں، اور وہ پر فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور پھر اسرائیل کے تعلق انڈیا کے ساتھ ہیں، اور انڈیا اوپریسر ہے کشمیریوں کا. تو اسرائیل جو ہے ہر لحاظ سے مارل، پولیٹیکل، مٹیریل سپورٹ انڈیا کو دیتا ہے، ویپنز بھی دیتا ہے، اس کے جہاز بھی آتے ہیں، اس کے پائلٹس بھی آتے ہیں، اور وہ اس طرح کرتے ہیں. تو دیٹ از دی ریزن کہ انڈیا نے 370 کا جو ان کا آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، ان کو انہوں نے اس پہ خط تنسیخ کھینچا، اور 35A کو بھی ہٹا دیا، جس میں یہ تھا کہ آپ ڈیموگرافک پیٹرن کو نہیں چھوڑیں گے، جائیداد کے اوپر لوکل کشمیریوں کا حق ہے اینڈ آل دیٹ. تو یہ امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت کے بغیر انڈیا کو جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس نے یہ ابھی حالیہ دور میں یہ ایک قدم اٹھایا. اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے 370 کو ریسٹور کر کے. یہ مودی، وہ کہتے ہیں نا، مودی کی ریاست میں جو ایکچول سٹیٹ ہے وہ RSS کی سٹیٹ ہے جس کا سکہ چلتا ہے. تو یہ نفرت، اور یہ جب تک کہ ان کو مجبور نہ کیا جائے، جب تک کہ ان کو وہ قیمت ادا کرنے پہ مجبور نہ کیا جائے جس کے یہ متحمل نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے ایک تو انڈیجنس موومنٹ ہے جو کشمیریوں نے، انہوں نے اپنی جان و مال قربان کیا ہوا ہے، بے دریغ لڑ رہے ہیں، اور وہ بالکل نہ ڈر ہیں. لڑکے جوان سوشل میڈیا پہ، گلیوں میں، آپ سڑکوں کے اوپر پتھروں کے ساتھ، عورتیں بچے آگے کھڑے ہیں. تو اللہ کے کرم سے ایسی قوم جو پچھلے 70-75 سال سے لڑ رہی ہے اس کی کامیابی ہوگی. اگر امریکہ جیسا ملک اور ساتھ پوری نیٹو کی مدد سے افغانستان سے پسپا ہوا ہے تو انڈیا تو کس باغ کی مولی ہے، یہ ضرور پسپا ہوں گے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ تو ایک تو بین الاقوامی فضا میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چین جو ہے وہ تھریٹن کر رہا ہے امریکہ کی اس سپریارٹی کو. آلریڈی وہ سیکنڈ اسٹرانگسٹ اکانومی ہے، حالانکہ 2013 سے چائنا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ سے آگے ہے. اور دیٹ از دی ریزن کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ملیٹریلی بھی اور اکنامیکلی بھی یہ سپر پاور بننے کی بات کر رہے ہیں. اور چین جو ہے وہ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ نے ایک یونی پولر ورلڈ میں ایک ورلڈ آرڈر قائم کیا ہے جو کہ بڑا ظالمانہ ورلڈ آرڈر تھا، جس کا مطلب تھا کہ لوگوں کے ملکوں کو زیر عتاب لانا، ان کو پریس کرنا، ان کی ریجیم چینج کرنا، جس ملک پہ مرضی ہے چڑھ دوڑنا. تو یہ کرتے رہے. یہ ہارمفل ورلڈ آرڈر تھا اور یہ نیو کلونیل کانسیپٹ تھا کہ آپ ابھی خود تو نہیں جا سکتے لیٹر سے، تو آپ 800 بیسز بنا دی ہیں پوری دنیا کے اندر، ملٹری بیسز ہیں کہ جہاں پریزنس نہیں ہے، چند ملکوں میں ہے ان کی، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں آپ اپنی بیسز کو رکھیں اور ان کو کنٹریز کو. یہ بیسز رول بیک نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی چند بیسز ان کی، یہ باگرام ورا افغانستان سے، یہ تو انہوں نے سر پہ بازو رکھا ہوا ہے، ہزیمت کے ساتھ نکلے اس لیے ہے کہ یہاں یہ مجبور ہو گئے ہیں
ورنہ یہ کبھی بھی یہاں سے جانے کی بات نہ کرتے، اور خطے کو یہ نہیں بھول سکتے. خطے کے اندر اپنی پریزنس رکھنے کے لیے یہ پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے، باقی کنٹریز پہ پریشر ڈالیں گے. تو ایک تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کشمیر کے حوالے سے. نمبر 2، جو چائنا کا کانسیپٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ والا، یہ ایک نیو اکنامک ورلڈ آرڈر ہے، اور یہ ایک یوزفل ورلڈ آرڈر ہے. اور اس کے اندر نہ صرف کنٹریز کنیکٹ ہو رہے ہیں اباؤٹ لٹل لیس دین 100، اس کے اندر کانٹیننٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ امریکہ کے وہ ملک جو السلوادور، پاناما، اس طرح کے جو چلی، یہ جو کہ امریکہ کے بڑے قریب تھی، ابھی ان کی تجارت چین سے بہت زیادہ ہے. دیٹ از ان ایڈیشن ٹو دیٹ از افریقن کانٹیننٹ کے اندر، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر، ایون پیسیفک اوشن کے اندر جو امریکہ کے اتحادی ہیں، جاپان، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، ان کی بھی جو روابط ہیں ٹریڈ کے اور اکنامکس کے، وہ چائنا کے ساتھ بڑے تھک ہیں. اور اس لیے وہ چائنا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس طرح پھیلتا جا رہا ہے اور پیسفلی وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا سی پیک ہے، یہ چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ کے 6 کوریڈورز میں ایک فلیگ شپ کوریڈور ہے. اور اس نے ان کو جب یہ ساؤتھ چائنا سی میں اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک اوپننگ ان کو یہ ہمارے عربین سی میں مل رہی ہے، اور یہاں سے پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہارموز، اور یہ فوری طور پہ مڈل ایسٹ، یورپ، ناردرن امریکہ، افریقہ اور اس کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو بائی پاس کر دیا. ایون ساؤتھ چائنا سی میں ابھی چائنا کی اتنی ملٹری پریزنس ہے کہ امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو کنٹین کرے. ابھی تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ملاکا کے اوپر ان کا گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں یا پیچھے، لیکن چائنیز کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور دیٹ از دی ریزن کہ جب آپ ون بیلٹ ون روڈ میں سی پیک، اور سی پیک کا جو فلکرم ہے وہ گوادر ہے، اور اس کو آپ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گوادر ایک ہب ہے. اور یہ 4 طرح کی جو اس کے اوپر چیزیں کنورج ہوتی ہیں. ایک میری ٹائم جو سی روٹ ہے، ایک جو اس کا سلک لینڈ روٹ ہے، اور ایک سلک ایئر روٹ ہے. چونکہ یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے گوادر، جہاں سب سے بڑا جہاز جو ہے 380 ایئر بس وہ بھی لینڈ کر سکے گی. اور چوتھا ہے ڈیجیٹل ہب. اس کو یہ جب بنائیں گے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، تو بائی دی گریس آف اللہ ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی پراسپیرٹی ہوگی، اکنامکلی مضبوط ہوگا. تو میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فارن پالیسی کا دارالمدار آپ کی ڈومیسٹک پالیسی پہ ہے. آپ کے گھر کتنے دانے ہیں، آپ کتنے آسودہ ہیں، کیا آپ ورلڈ کے جو فائنانشیل انسٹیٹیوٹ ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، فارن ایڈ پہ ڈپینڈنٹ ہے، یا آپ اپنا خود سہاری ہے آپ کی؟ یہ سی پیک کا منصوبہ اور اس میں فری اکنامک زونز جو اس کے پیوٹ پوائنٹس ہیں وہ جب بن جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان خوشحال ہوگا. ہمیں کیا کرنا چاہیے انٹرنل مضبوطی کے لیے؟ ایک تو نیشنل یونٹی رکھنی چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز ضرور ہوں گے. جو حکومت میں ہے انہوں نے حکومت زوردار طریقے سے کرنی ہے اور اپنی کارکردگی دکھانی ہے. جو اپوزیشن میں ہے انہوں نے حکومت کے جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کرٹیسائز پالیسیز پہ کرنا ہے اور بیسٹ سجیشنز دینی ہے. انہوں نے پروٹیسٹ بھی کرنی ہے. یہ پارٹ آف دی گیم ہے. لیکن اس کے اندر کٹی نہیں ہو سکتی کہ میں لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ بھی نہیں ملانے کو تیار. یہ اسٹیٹس مین شپ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. چونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اسی طرح الیکٹڈ ممبر ہے جو پاکستان کا، جس طرح لیڈر آف دی ہاؤس ہے. اور اپوزیشن میں جتنے پارلیمانی لیڈر ہیں، جتنے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ اسی طرح الیکٹڈ ہیں جس طرح پرائم منسٹر الیکٹڈ ہے. تو ان کو ایک رسپیکٹ دینی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو ایک تو نیشنل یونٹی کی بات. دوسری اکنامک پراسپیرٹی میں صرف ہم زبانی جمع تفریق نہ کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اگلے دن گئے ہیں گوادر، جو بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند ہے. لیکن یہ دیکھا جائے کہ 3 سال میں کتنی دفعہ گئے ہیں، اور کیا وہاں ابھی تک جو بیسک نیڈز ہیں پانی اور انرجی کی، میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی وہ جا کے اس کا افتتاح کریں گے کہ جی ابھی یہ اللہ کا کرم ہے، یہ 3 سالوں میں یہ پہلے پلان ہوا تھا، ہم نے ایگزیکیوٹ کر دیا ہے. کوئی ایک چیز تو ایگزیکیوٹ ہو جائے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ
ایگزیکیوٹ ہو جائے. آپ وہاں پاور ہاؤس بنا رہے ہیں, اس کی کوئی مطلب ہے آپ کرا دیں اناگوریشن, لیکن کبھی نہیں. ابھی ایم او یو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میوچل آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ از نائدر ہیئر نار دیئر. ہم نے $12 بلین کا ایم او یو سائن کیا تھا, جو یا کیا گیا ہے اس پاکستان کے اندر, جو سعودی عربیہ کے ساتھ کہ ریفائنری لگے گی. وہ ایم او یو ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا. بخدا میں یہ آپ کو سنسیریٹی سے کہتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے گئے ہیں اس کے اوپر, اور سی پیک کو ہم نے سلو پیڈل کیا ہے, اور اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. ابھی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہم یہ کریں گے, یہ گی نہیں ہے, ہم نے یہ کر دیا ہے. یہ روڈ لنک ہو گئی ہے, ریلوے پہ کام ابھی آپ دیکھیں ML1 پہ کتنا 3 سال ہو گئے, ابھی تک کام ہی نہیں شروع ہوا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فارن پالیسی کی کامیابی اس پہ ہوگی کہ آپ اپنے جو ہوتی ہے نا وار فوٹنگ, ایمرجنسی کے اوپر, فاسٹ ٹریک کے اوپر یہ سی پیک کے اکنامک زونز کو بنائیں. کوئی ہنڈرنس نہیں ہوگی اپوزیشن کی طرف سے, بلکہ آپ کے ساتھ کشمیر پہ, نیوکلیئر پہ, سی پیک کے اوپر ہم آپ کے ساتھ سارے لوگ پاکستانی اکٹھے ہیں. میرا خیال ہے وہ غدار ہوگا جو اس میں کوئی روڑا اٹکائے گا. اس لیے ہم پرائم منسٹر کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیم ایسی ہو جو گو گیٹر ہوں, جو ڈوئر ہوں, اور وہ اپنے کام کو. آپ دیکھیں کہ جب پچھلے دور میں شہباز شریف صاحب نے جو پنجاب میں منصوبے لگے, جو پاکستان میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں لگے, اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا پاکستان, اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, نائٹ میئر تھا. کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنے شارٹ ٹائم میں یہ چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی. اللہ کا کرم ہو گئی, وہ پاکستان کے لیے ہیں. بجلی گریڈ پہ چلے گی, 11,000 میگا واٹ بجلی ایڈ ہوئی, اور ایک وقت میں حکومت کہہ رہی تھی یہ فالتو بنا دی ہے, ابھی ہم کیا کریں, ابھی 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. دس از مس مینجمنٹ, اور اس کے اوپر پرائم منسٹر زور دیں. یہ ان کا اپنا ذاتی, میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی شارٹ کمنگ ہے. نیچے جو ایگزیکیوٹرز ہیں ان کو ٹھیک لگائیں, ٹیموں کو ٹھیک لگائیں, ان سے ریزلٹس مانگیں اور ان کو گائیڈنس دیں اور ان کے پیچھے رہیں. تو یہ تو ہو گئی انٹرنل. اگر یہ آپ کی انٹرنلی آپ مضبوط ہو جائیں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کی فارن پالیسی بہتر ہوگی, آپ کی فارن پالیسی میں بائٹ ہوگی. اور اگر یہ بائٹ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف مسلم امہ کے اندر کشمیریوں کی حمایت کے لیے کام نہیں کرتے, ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے, OIC کو انوالو کرنا چاہیے, لیکن یورپین یونین, ویسٹرن کنٹری, دیکھیں یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, امریکہ ہوا, برطانیہ, ان کی حکومتوں کی سوچ تو پلیوٹڈ ہے چونکہ وہ الائنڈ ہے, لیکن پبلک جو ہے اس کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. آپ پبلک کو میسیجز دیں. دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں نہیں نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن تو ہمارا آرٹیکل نہیں لیں گے, CNN, BBC وہ بھی ہمیں ادھر بلا. بھائی کیوں نہیں بلاتے؟ آپ, یہی آپ کا چیلنج ہے, آپ آگے جائیں اور مینج کریں. بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کے آرٹیکلز بھی مینج ہونے چاہیے جو کشمیریوں کی ایٹراسٹیز کو ہائی لائٹ کریں. آپ کے جو انٹرویوز ہیں آپ ان لوگوں کے ارینج کروائیں انٹرویوز, اور وہ جا کے تو انٹرویوز دیں, کشمیریوں کے متعلق بتائیں کہ ادھر وہاں کیا ہو رہا ہے اور کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, UN کے چارٹر کی یہ وائلیشن ہے. تو یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے جس سے ہم ساری توقع لگا کے بیٹھے ہیں, وہ ان اینی کیس ٹوتھ لیس ہے. آپ دیکھیں 5 کنٹریز کو تو ویٹو کا حق ہے. ابھی ویٹو کا کیا مطلب ہے کہ اگر جنرل اسمبلی کی میجارٹی چاہتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو یہ کریں, تو وہ 5 ملک کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر ڈیموکریسی کا ہمیں درس کس لیے دیتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریٹک ہر چیز ہونی چاہیے؟ پھر ہمیں ہیومن رائٹس کی کیوں بات کرتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہے انسانی ہماری ویلیوز بڑی ہائی ہیں اور ہم اپنی اقدار کے متعلق چلتے ہیں؟ یہ وہ اقدار ہیں. آپ کو پیلسٹینینز کو, کشمیریوں کو وہ حقوق دینے ہوں گے, اور وہ دیں گے تو آپ دنیا کے اوپر کنٹرول کر سکیں گے. نا انصافی کا دور لمبا دور نہیں چل سکتا. یونائٹڈ نیشن مثلاً ہم نے بنائی تو اس کے جو آبجیکٹیوز تھے اس میں ٹاپ پہ تھا کانفلکٹ ریزولوشن, اور یہ مائنڈ یو یہ 748 سے چل رہا ہے, اور وہ ہم نے جو ہے UN کے ممبر بن گئے 47 کے سپٹمبر کے اندر غالباً بن گئے, اور یہ اس سے پہلے کا یہ سسٹم ہے. تو آپ کا کانفلکٹ ریزولوشن میں آپ نے کیا کیا ہے؟
آپ کا دوسرا ہے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن، آپ کا جو تیسرا یہ ہے کہ آپ مثلاً ہیلتھ ایجوکیشن، آپ نے ریفیوجیز کا مثلاً کرنا ہے. ابھی تو ہمارے پاس 3 ملین ریفیوجیز بیٹھے ہیں، آپ نے کون سی ایڈ دی ہے پاکستان کو اور کیسے آگے کیا ہے؟ تو اس لیے یونائٹڈ نیشن یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ایک یہ بھی ہے یو این کے چارٹر میں کہ اگر آپ کا کوئی ایشو ٹرانسینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیشنل بارڈرز کو اور اس میں 2 کنٹریز کے زیادہ انوالو ہوتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فیصلہ کرے گی. اور وہاں بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں دوسری پارٹی ایگری ہوگی. بھائی جو ظالم ہے وہ کیوں ایگری ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نے جانا ہے؟ تو آئی تھنک یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بین الاقوامی سطح پہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے. ہمیں کشمیر ڈیسکس بنانے چاہیے مختلف ایمبیسیز کے اندر. ہمیں اپنے ایمبیسی سٹاف کو ٹرین کرنا چاہیے، ان کو آبجیکٹو دینا چاہیے، ان کو یہ ہمارا جو ڈیاسپورا ہے، ہمارے جو اوورسیز لوگ ہیں، بڑے بڑے مؤثر آوازیں ہیں وہاں، وہ لارڈز بھی ہیں، وہ میئرز بھی ہیں بڑی بڑی سٹیز کے، وہ کونسلر بھی ہیں، وہ منسٹرز بھی ہیں، ان کو کتنا ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ حق کی بات ہے نا. میں مشکور ہوں کہ ہمارے کچھ ایم پیز نے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایم پی افضل نے اس کو ہاؤس آف کامنز میں یہ باتیں اٹھائیں، اور بہت سی چیزیں بہت سے لوگ اٹھاتے رہتے ہیں یورپین یونین میں، لیکن اس کو زوردار طریقے سے اٹھا کے حکومت کی سرپرستی کیا ہے، حکومت کیا گائیڈنس دے رہی ہے. تو ہماری ساری حکومتوں کے لیے یہ تھا اور یہ اب ہے اور آئندہ کی حکومت کے لیے بھی ہے کہ کشمیر اللہ کے کرم سے پاکستان کا حصہ بن کے رہے گا. اس کے بعد کشمیریوں کو یہ رائٹ ہوگا جب یہ ہمارے ایز پر آور کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 257 کہ جب کشمیری ایکسیڈ کر جاتے ہیں پاکستان کو تو اس کے بعد اس آرٹیکل کے تحت یہ کشمیریوں کا رائٹ ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیسے رہنا چاہتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس چاہتے ہیں، وہ ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں، وہ کیا جیسے وہ چاہتے ہیں، ہم اس کے اوپر کاربند ہیں. یہ ہمارے آئین کا ایک حصہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے آزاد کشمیر کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہم سپیریئر ریزلٹس شو کریں. دیٹ مینز کہ سپیریئر آپ کے جو ایتھکس اور مارلز ہیں پارلیمانی، اس کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور آپ اپنا حق رائے دہی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اچھے لوگوں کو چنیں اور جو لوگ حکومت میں آ جائے وہ مؤثر طریقے سے حکومت بنے، کسی پارٹی کی بھی حکومت بن جائے اور وہ ڈیولپمنٹ کرے تاکہ جب بین الاقوامی سطح پہ کہیں ہم کہیں سری نگر تو جیل ہے اور ادھر دیکھیں مظفر آباد اور نیلم ویلی اور یہ ہمارے سارے علاقے اور گلگت بلتستان اور سارا یہ دیکھو کہ یہ تو بقعہ نور ہیں. یہاں تو لوگوں کی اپنی حکومت ہے، اپنے ڈیولپمنٹ پلانز ہیں، یہاں تو ہیومن رائٹس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، یہاں لوگ خوشحال ہیں، ان کی بہتری ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو آج میں نے کہا کہ شاید یہ جو برہان وانی کی شہادت کے دن، میرے خیال میں یہ ایک میسیج، اگر آپ کو یہ میری گفتگو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور سرکولیٹ بھی کریں تاکہ ہمارے جو کشمیری بھائیوں کے حوصلے بلند ہوں. ان کے ہم نے حوصلے بلند کرنے ہیں، ہم ان کو ہائی اینڈ ڈرائی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. پرائم منسٹر صاحب کی ابھی اسپیچ اسمبلی میں بہت اچھی تھی، بہت سی چیزوں کو انہوں نے ٹچ کیا، لیکن کاش کہ جتنا ٹائم انہوں نے افغانستان میں اپنی کنٹریبیوشن پہ کیا اتنا ہی ٹائم وہ کشمیر کے اوپر کم از کم کر دیتے کہ اس کو ہائی لائٹ کرتے. یہ زیادہ ضروری ہے. ابھی افغانستان تو اللہ کے کرم سے یہاں سے بھاگ گیا جو جہاں ایگریسر تھا، لیکن ابھی آپ کو کشمیر سے بھگانا ہے تو کشمیر پہ زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر فلور آف دی ہاؤس پہ بولتا ہے تو پوری دنیا اس کو سنتی ہے اور اس کے اوپر یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی جو ہے ہمارے سارے لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن، پارلیمانی لیڈرز، پروونشل اسمبلیز آئے دن وہ اپنے ریزولوشنز پاس کریں، یکجہتی کا اظہار کریں. اس سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو طاقت ملے گی. میں اس پہ اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.